مسرت جہاں عارف بھائی کے سامنے زیادہ نہیں ہوتی تھی، کچھ ان کی غصیلی طبیعت اور سخت گیری کے باعث ان سے خائف رہتی تھیں۔ انہیں اندر آتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئیں، سلام کیا اور باہر کو قدم بڑھائے۔ مسرت بیٹا بیٹھو نا، کدھر جا رہی ہو؟ انہوں نے جیسے رسماً پوچھا تھا۔ بس بھائی میں اب جانے ہی والی تھی کہ ایک ٹیسٹ کی تیاری کرنا ہے۔ بھابھی کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھ کر ادھر آ گئی، وہ جیسے وہاں اپنی موجودگی کا جواز بتا رہی تھی۔ ہاں، تمہاری بھابھی کو کتابوں اور رسالوں کی دنیا زیادہ پسند ہے، زندہ انسانوں کی نسبت۔ طنزیہ سا لہجہ بیک وقت مسرت جہاں اور شینا بھابھی کو چبھا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بولا نہیں۔ شینا بھابھی بستر سے اٹھ گئی تھی، غالباً عارف بھائی کے کھانا لینے، اور مسرت جہاں بھی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئیں تو کافی دیر پہلے کی کیفیت ایک بار پھر وارد ہو گئی۔ کمرے کی ہر چیز اجنبی اجنبی سی لگ رہی تھی۔ اکیلا پن جیسے پوری شدتوں سے ان پر آن وارد ہوا۔ کوئی شبیہ تھی جو ہولے ہولے پلکوں کے در کھٹکھٹا رہی تھی۔ مسرت جہاں کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، صرف چبھن تھی، نارسائی کی چبھن، بے بسی کی چبھن۔ انہوں نے بارہا اپنے ذہن کے گوشوں سے اسے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی پوری شان سے ان کے ذہن و دل میں براجمان ہو رہا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے، کبھی کبھی ڈوبنے والے کو سہارا دینے والے خود بھی ڈوب جایا کرتے ہیں؟ یہ محبت، یہ جذبہ جو کھلے ہوئے دلوں کو مرجھا دیتا ہے، جو سکون میں ڈوبی آنکھوں سے نیندیں غارت کر دیتا ہے۔ کیا نہیں جانتے کہ خواب جب تک آنکھوں کے اندر سجتے رہیں سکھ دیتے ہیں، لیکن جب ٹوٹتے ہیں تو ان کے بکھرے ہوئے ریزے آنکھوں میں نشتر کی طرح چبھتے ہیں اور آنکھوں میں اتر کر بینائی چھین لیا کرتے ہیں۔ سکون اچھا نہیں لگتا تمہیں؟ کیوں خود بھی اس خارے زار میں الجھتے ہو اور میری روح کو بھی اس میں گھسیٹ کر زخمی کرنا چاہتے ہو؟ مسرت جہاں کی بند آنکھوں کے سامنے وہ چہرہ روزے روشن کی طرح اپنی آب و تاب لیے ہوئے تھا۔ وہ جتنا اس تصور کو جھٹک رہی تھی، وہ اسی قدر ان کی سوچوں پر مسلط ہوتا جا رہا تھا۔ محبت کے بحر بے قرار میں ان کی کشتی جاں ڈول رہی تھی۔ وہ ڈوبنا نہیں چاہتی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے ان کے پیروں کے ساتھ منو وزنی پتھر بندھے ہوئے ہوں، جو انہیں نیچے ہی نیچے پاتال کی طرف لے جا رہے تھے۔ وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں، شاید محبت کے اس نادیدہ لمس نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ جن محسوسات سے ان کا معصوم دل آج تک ناآشنا تھا، صرف چند لمحوں کی ملاقات میں فرجاد ملک نے انہیں ان محسوسات کی حدت سے روشناس کروا دیا تھا۔ مسرت جہاں، جس اجلی پوشاک میں آپ ملبوس ہیں، ہم اس پر ذلت کا چھینٹا برداشت نہیں کریں گے۔ پرجلال دبنگ لب و لہجہ جیسے باز گشت بن کر ان کے چاروں اطراف گونجا۔ سماعت شکن الفاظ ان کی روح تک کو لرزا گئے تھے۔ لیکن اگر کوئی ہم سے خاموش محبت کرتا ہے تو اس سے ہماری ذلت کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کمزور سا دفاع کیا تھا، پتہ نہیں اپنا یا فرجاد ملک کا۔ کیا تم جانتی نہیں مسرت جہاں کہ محبت کی دھیمی دھیمی آنچ جو فرجاد ملک کے دل میں دہک رہی ہے، اس کی بہت ہلکی سی حرارت تمہارے دل کو بھی تو چھو رہی ہے؟ کیا تم نہیں جانتی کہ جب چنگاری خشک جھاڑیوں پر گرتی ہے تو کیسے بھانبڑ جلتے ہیں؟ ایسے کہ صرف جھاڑیاں ہی نہیں، ارد گرد موجود سر سبز درخت اور گھاس بھی اس کی لپیٹ میں آ جایا کرتی ہے۔ پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ محض فرجاد ملک کی محبت تمہارے لیے ذلت کا باعث نہیں بن سکتی؟ دماغ کے الفاظ کسی کوڑے کی طرح ان کی روح پر پڑے تھے، وہ تڑپ گئیں۔ پھر اب میں کیا کروں؟ کیا فرجاد ملک کو سمجھاؤں، اسے روکوں کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں؟ کیا وہ تمہاری مانے گا، تمہارے کہنے سے رک جائے گا؟ ارے پگلی، یہ محبت ہے، کوئی 2-4 منٹ کا سفر نہیں، تمام زندگی کی مسافت ہے۔ جب تم اس کی محبت پر ایمان لے آئی ہو تو پھر اقرار کیوں نہیں کرتی؟ کیوں نہیں کہتی کہ تم بھی اسے پسند کرتی ہو؟ دل کا اپنا ہی فیصلہ تھا۔ مسرت جہاں سناٹے میں آ گئیں۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ وہ جیسے اپنے آپ سے لڑنے لگیں۔ دل اور دماغ کی مسلسل جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ان کی آنکھیں بہنے لگی تھیں، پپوٹے ورم آلودہ ہو چکے تھے، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کیا میں کالج چھوڑ دوں؟ انہوں نے خود سے سوال کیا، لیکن در حقیقت وہ ایسا چاہتی نہیں تھی۔ کیوں؟ کالج کیوں چھوڑ دو؟ بس اسے نظر انداز کرو، اس کی طرف دیکھنا بھی مت۔ اگر سامنا ہو تو کترا کر گزر جانا، یہ سمجھ کر کہ وہ ایک اجنبی ہے، محض اجنبی، تم اسے جانتی ہی نہیں۔ لیکن کیا نظر انداز کر سکو گی تم اسے؟ کیا بھول سکو گی اس شخص کو جس نے پہلی بار زندگی میں پہلی بار تمہارے درے دل پر دستک دی ہے؟ مسرت جہاں کے دل نے اس سے سوال کیا۔ نہیں، شاید میں اسے بھول نہیں سکوں گی۔
ان کا کنوارا دل محبت کی تال پر رقصاں تھا، دھڑکنیں بے ترتیب مگر خوبصورت انداز میں رواں تھیں، دماغ جیسے ان کے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے باب عشق کھلا ہوا تھا، خود بخود ان کی نظریں اس دہلیز پر جھک گئیں۔ فرجاد ملک کی بے پایاں محبت کے سامنے ان کے دل و دماغ نے ہتھیار ڈال دیے تھے، ہر سوچ ہر مسئلہ پس پشت ڈال کر سوچوں سے خواب بننے لگیں۔ مسرت جہاں ساری رات سو نہیں سکی تھیں، شاید یہی وجہ تھی کہ صبح جب وہ کالج کے لیے تیار ہوئیں تو ان کی طبیعت میں عجیب سا بوجھل پن تھا۔ شینا بھابی بھی ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر ٹھٹک گئیں، متورم آنکھیں جن کے گوشے ہلکے گلابی پن لیے ہوئے تھے اور کچھ بھیگے بھیگے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ مسرتی، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ تشویش بھرے انداز میں بولیں۔ بس بھابی، سر کچھ بھاری بھاری سا ہو رہا تھا۔ خدا نخواستہ بخار تو نہیں؟ نہیں، انہوں نے مختصراً سا جواب دیا۔ مسرتی، مجھے تو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، بہتر تھا آج چھٹی کر لیتی۔ شینا بھابی ایسی ہی تھیں، ہر ایک کے لیے ہر لمحہ متفکر اور محبت بھرا دل رکھنے والی۔ نہیں بھابی، آج ٹیسٹ ہے بہت ضروری، اس لیے جانا پڑے گا، گھر میں بھی تو سکون نہیں ملے گا نا۔ انہوں نے دل میں سوچا لیکن کہا نہیں۔ شاکر بھائی تیار ہو کر آئے تو ان کے ساتھ کالج آ گئیں۔ آج کل فوزیہ بھی نہیں آ رہی تھی۔ کالج میں داخل ہوتے ہی تھوڑا فاصلے پر فرجاد ان کو نظر آ گیا۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگائے تنہا کھڑا تھا اور اس کی نظریں بڑی بے قراری سے گیٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ انہیں آتے دیکھ کر وہ جیسے پرسکون ہو گیا۔ مسرت جہاں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر حسب معمول سر جھکائے اپنے راستے کو چل دیں۔ مسرت، ایک منٹ، بات سنیے، بہت دھیمے انداز میں وہ بولا تھا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، وہ ان کے بہت نزدیک کھڑا تھا۔ ایک نظر چاروں اطراف ڈالی، انہیں یہی لگا جیسے ارد گرد موجود سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہیں، سب لوگوں کی نگاہوں میں ان کے لیے تمسخر ہے، طنز ہے۔ زوم آئینی نظریں انہیں اپنے چہرے پر چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں، لیکن کل کی طرح آج وہ اسے اگنور نہ کر سکیں۔ شاید دل میں کوئی چور بیٹھا تھا جو حکم چلا رہا تھا اور وہ اس کی بات مان کر کچھ نہ بولیں، بس ایک لفظ جی ان کے حلق سے برآمد ہوا۔ مسرت، آپ پریشان دکھائی دے رہی ہیں، کیا بات ہے؟ اس کے لہجے میں اپنے لیے پریشانی محسوس کر کے وہ پہلی بار اس کے سامنے مسکرائی تھیں، اور فرجاد ملک دھوپ چھاؤں کا یہ روپ دیکھ کر جیسے بالکل ہی دیوانہ ہو اٹھا تھا۔ گیلی گیلی جھیل سی آنکھیں اور کلیوں سے جیسے نازک ہونٹ، آنسوؤں اور مسکراہٹ کا ملا جلا امتزاج۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، انہوں نے مختصر سا جواب دے کر قدم آگے بڑھانے چاہے۔ مسرت جہاں، کیا آج آپ میرے ساتھ ایک کپ کافی پئیں گی؟ ان کی مسکراہٹ اور جواب سے اس کی ہمت بڑھی تھی۔ کیا اس وقت؟ وہ کچھ حیرانگی سے بولی۔ نہیں، آپ جس وقت کہیں، فرجاد سر جھکا کر بولا۔ مسرت جہاں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، بے ریا پرخلوص محبت بھرا یہ چہرہ، کیا اس کا باطن بھی اتنا ہی بے ریا اور محبت بھرا ہے؟ وہ سر جھکائے ان کے جواب کا منتظر تھا اور وہ اس کے متعلق سوچ رہی تھیں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے استفسار کیا۔ پہلے 2 پیریڈز کے بعد میرے پاس کچھ ٹائم ہے، آف ٹائم کے بعد میں کہیں نہیں جا سکتی، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئیں۔ 2 پیریڈ گزرنے کے بعد جب وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلی تو فرجاد ملک انہیں اپنا منتظر ملا۔ مسرت جہاں نے چادر سے اچھی طرح اپنا وجود چھپا رکھا تھا۔ اس کے پیچھے بائک پر بیٹھتے ہوئے مسرت جہاں کے دماغ نے ایک بار پھر احتجاج کیا تھا، لیکن دل کے آگے اس کی ایک نہ چل سکی۔ فرجاد ملک بائک چلا رہا تھا لیکن اسے یوں لگ رہا تھا جیسے آج وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہو۔ جس چہرے کے خال اور خد نے پچھلی بہت سی راتوں کو اسے نیند سے محروم کر رکھا تھا، وہ بقول شاعر ہم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جن کے لیے روتے ہیں، وہ اپنے شبستان میں آرام سے سوتے ہیں، اس کی تفسیر بن گیا تھا۔ جس پیکر کو تراشتے تراشتے اس کی سوچیں، اس کا تخیل ہوا ہو گیا، اس کے بالکل قریب براجمان تھا۔ اس کے وجود کی دھیمی دھیمی آنچ آج فرجاد ملک کے وجود اور روح میں حسرتوں کی برف پگھلا رہی تھی، محبت کی حرارت مل رہی تھی، اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے وہ نفرتوں کے سرد خانوں میں کرلاتا رہا تھا، لیکن محبت نے کبھی جھانک نہ دیکھا تھا، اور آج محبت خود چل کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ ساری تشنگیوں کا، ساری ریاضتوں کا ثمر آج اسے مل گیا تھا۔ پہلے جذبے اس کے مندر میں جاگے تھے، ایک دیوی تھی جس کے چرنوں میں پجاری کی طرح وہ محبت کے پھول دان کرتا رہا تھا۔ اسے لگا اس کی بھیंٹ قبول ہو گئی تھی۔ اس سوچ کے ساتھ ہی من میں طلب جاگ اٹھی تھی۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو پانے کی آرزو خود بخود دل میں جنم لے لیتی ہے،
اور آج جب وہ یہ حسین پہ کر اس کے انتہائی قریب تھا، اس کا دل چاہا یہ سفر ساری زندگی پر محیط ہو جائے۔ یہ مانوس خوشبو اس وجود سے اٹھ رہی ہے، تمام عمر میں اسی خوشبو کے حصار میں رہوں، دھڑکنیں رک جائیں، وقت تھم جائے، کائنات ختم ہو جائے، لیکن یہ خوشبو مجھ سے دور نہ ہو۔ اور مسرت جہاں ان کی سوچیں ایک الگ ہی منظر میں الجھی ہوئی تھیں۔ جس شخص کے سنگ ہم قدم سفر رہنے کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا، وہ ان کے خاندان کے لیے قابل قبول ہوگا۔ پہلے تو انہوں نے ہر طرح خود کو اس راہ پر چلنے سے روکا تھا، اور جب وہ اس راہ پر چل پڑی تھیں تو اب جو بھی ہو جاتا انہوں نے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا تھا۔ بائک رک گئی تو وہ بھی جیسے سوچوں کے بھنور سے نکل آئیں۔ وہ دونوں ایک بہت بڑے ریسٹورانٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ آئیے مسرت، میرا خیال ہے یہاں قدرے سکون کے ساتھ ایک کپ کافی پی جا سکتی ہے، فرجاد ملک مسکراتے لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، آج اسے اپنی روح ہر اذیت، ہر بوجھ سے آزاد لگ رہی تھی۔ وہ سبک روی سے مسرت جہاں کے قدم سے قدم ملائے ریسٹورانٹ میں داخل ہوا۔ محبت کا ہم سفر ہونا انسان کو کتنا معتبر اور خود اعتماد بنا دیتا ہے، یہ کوئی اس وقت فرجاد ملک کے حسرت آشنا دل سے پوچھتا۔ نسبتاً تاریک گوشے میں رکھے ٹیبل پر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ فرجاد محبت پاش نظروں سے مسرت جہاں کے صبیح چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور مسرت جہاں کے رخسار شدت حیا سے تمتما رہے تھے۔ ایک انوکھی کسک، انوکھی لذت سی انہیں اپنے رگو پے میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انجانے خدشوں اور وہموں سے ان کا کمزور سا دل گھبرا بھی رہا تھا۔ مسرت، کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن کی ادائیگی میرے جذبوں کے اظہار کو طمانینت بخش سکے۔ تمام الفاظ محض عامیانہ اور سطحی سے لگ رہی ہیں۔ بہرحال میں نہ تو خود الجھنا چاہتا ہوں اور نہ ہی آپ کو الجھانا چاہتا ہوں۔ محبت کے راستوں پر سفر کرنے والوں کو زندگی کا ساتھی بن جانا چاہیے، یہ میرا خیال ہے۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ فرجاد مسرت جہاں کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، جو سر اٹھائے اس کی بات بہت توجہ سے سن رہی تھی۔ محبت کو قبول کرنے کا فیصلہ تو سراسر ان کا ذاتی تھا، لیکن شریک زندگی چننے کا اختیار ان کے والدین نے انہیں نہیں دیا تھا۔ یہ حق اماں بھی اور ابا میاں کا تھا۔ میں اس بات کا فیصلہ تنے تنہا کیسے کر سکتی ہوں؟ میری زندگی کا فیصلہ اماں بھی اور ابا میاں کریں گے، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ مسرت جہاں، رشتے زندگی کی خوبصورتی ضرور ہیں، لیکن انہیں کمزوری نہیں بنانا چاہیے۔ آپ کی زندگی آپ کی ذاتی ہوتی ہے، دوسرے جس طرح اپنی اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، آپ کو بھی اس کا مکمل اختیار ہونا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ اپنے بارے میں آپ سے بہتر کوئی آپ کے لیے سوچ سکتا ہے، لیکن ہمارے ماں باپ بھی تو ہمارے لیے برا نہیں سوچتے۔ انہیں زندگی گزارنے کے بعد ایک مستند تجربہ حاصل ہوتا ہے، وہ جہاں دیدہ ہوتے ہیں، پھر وہ ہمیں پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، محبت، توجہ، سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ کیا ان کا اتنا بھی حق نہیں ہوتا کہ وہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ خود کر سکیں؟ مسرت جہاں، شاید اس مسئلے میں آپ سے بحث نہ کر سکوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان رشتوں کا مان، اعتبار، محبت میرے دامن میں نہیں ہے۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں یہ بات آپ کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ الحمدللہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی ان کمیوں کا احساس بھی نہیں ہوا۔ میں سیلف میڈ انسان ہوں، شاید یہی وجہ ہے کہ میری قوت فیصلہ آپ سے کہیں زیادہ ہے۔ رشتوں کی محبتیں انسان کو نہایت بزدل اور کمزور بنا دیتی ہیں۔ انسان ان محبتوں کے کھو جانے کے ڈر سے اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کیے رکھتا ہے، لیکن ان رشتوں کی چھاؤں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ فرجاد ان رشتوں سے ناواقف ضرور تھا، لیکن ان سے منسلک جذبوں اور احساسات سے عاری نہیں تھا۔ مسرت جہاں کے سامنے اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بولا تھا کہ وہ سیلف میڈ ہے، اس کی زندگی کا کوئی گوشہ کسی اپنے کے زیر بار نہیں ہے۔ آپ اکیلے ہیں، مان لیا، لیکن کیا کبھی آپ کو احساس نہیں ہوا کہ اس دنیا میں آپ کے بھی چند اپنے ہوتے؟ مسرت جہاں کے لہجے میں اس کے لیے عجیب سی نرمی اور مٹھاس در آئی تھی۔ نہیں، یقین کیجئے مسرت جہاں کہ میں نے زندگی کو سسکتے دیکھا ہے، ایک روٹی کی خاطر کتوں کی طرح جھگڑتے انسانیت کے علمبردار دیکھے ہیں۔ میرا بچپن فٹ پاتھ کو ماں کی گود سمجھ کر وہیں روتے سوتے جاگتے گزرا۔ پتھر کی سل پر سر رکھ کر ماں کی نرم گرم آغوش کا تصور کرنا بھی ایک عیاشی ہے۔ لوگوں کے جوتے صاف کرتے ہوئے، جھڑکیاں کھاتے ہوئے، کبھی ذہن میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ آخر میرا کوئی اپنا کیوں نہیں۔ ہاں، ذہن میں یہ تصور ابھرتا تھا کہ مجھے بغیر سہارے کی زندگی سمجھ کر جینا ہے۔ اور آج دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہوں۔ 3 کمروں کا فلیٹ میرا ذاتی ہے، بہت اعلیٰ نہ صحیح، لیکن زندگی کی ہر سہولت سے آراستہ ہے۔ میں نے تعلیم بھی اپنے بل بوتے پر حاصل کی، اور آج اس قابل ہوں کہ پریکٹیکل لائف میں قدم رکھ سکوں۔
فرجاد کا لہجہ بہت ٹھہرا ہوا اور کسی جھیل کی سطح کی طرح پرسکون تھا۔ مسرت جہاں دم بخود اس کی داستان حیات سن رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے کی بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ کہیں اڑن چھو ہو چکی تھی۔ ہاں، لیکن اب احساس ہوتا ہے کسی بہت بڑی کمی کا۔ اب دل چاہتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں صرف ایک میرا اپنا ہو، جسے پانے کے بعد کوئی درد، کوئی محرومی میرے قریب نہ آ سکے۔ فرجاد ملک کی لو دیتی آنکھیں مسرت جہاں کو تک رہی تھی اور پہلی بار انہوں نے اپنے اوپر ناز کیا تھا۔ فرجاد ملک جیسی شخصیت، اس جیسا انسان ان کی ہمراہی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ کیا تھا ان میں ایسا جو اس کی نظروں کو بھا گیا اور وہ اس کے دل میں اتر گئیں؟ محض کچھ عرصہ ہی تو ہوا تھا انہیں ایک دوسرے سے ملے، اور اتنی جلدی محبت اور پھر محبت کے حصول کی خواہش۔ مسرت جہاں، آپ تو کچھ بولیں، اتنی دیر سے میں ہی بولے جا رہا ہوں۔ آپ نے ابھی تک کسی قسم کی رائے نہیں دی، کوئی تفصیلی بات نہیں کی، اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ فرجاد ملک کو جیسے احساس ہوا کہ اتنی دیر سے وہ بس خاموشی سے اس کی باتیں سنے جا رہی تھی۔ میں اپنے بارے میں کیا بتاؤں؟ جس پتھریلی راہ حیات سے گزر کر آپ یہاں اس مقام تک پہنچے ہیں، میں اس راستے سے انجان ہوں۔ بچپن سے لے کر اب تک محض محبتیں ہی محبتیں دیکھی ہیں میں نے۔ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے گھر بھر نے لاڈ اٹھائے ہیں میرے، شاید اسی لیے محرومیوں سے نا واقف ہوں۔ مسرت جہاں کی نرم نرم آواز فرجاد کی سماعت کو سہلا رہی تھی۔ یہ آواز کیا ساری زندگی اس کے ارد گرد مندر کی گھنٹیوں کی طرح بجے گی؟ کیا یہ حسن کی دیوی عشق کے حضور سجدہ ریز ہوگی، جس نے تمام عمر صرف محبتوں کی رفاقت دیکھی ہو، جس کے نرم پیر مخملی قالینوں پر بھی چھل جاتے ہوں، جسے کبھی گرم ہوا اس خیال سے نہ چھو پائی ہو کہ کہیں یہ مہکتا پھول مرجھا نہ جائے، اس کے سنگ پتھریلی زمین پر چل پائے گی؟ اتنی محبتوں کی محور و مرکز محض اس کی محبت پر قناعت کر پائے گی؟ کہیں اس کا اجلا وجود گدلا نہ ہو جائے، اس کے مہکتے نقوش حوارث زمانہ سے بگڑ نہ جائیں؟ وہ کھو سا گیا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ مسرت جہاں بولی تو جیسے وہ ہوش میں آ گیا۔ کوئی خاص بات نہیں، بس یوں ہی ایک خیال آ گیا تھا کہ کیا اتنی سہل زندگی گزارنے والی لڑکی میرے ساتھ گزارا کر پائے گی؟ میں خود ترسی کا شکار نہیں ہوں، خود پر بھروسہ ہے مجھے کہ میں زندگی کا ہر سکھ دے سکتا ہوں تمہیں، لیکن اس کے لیے کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ فرجاد ملک اچانک آپ سے تم پر آ گیا۔ اجنبیت کی ایک اور دیوار ریت کی طرح بھربھری ہو کر ڈھہ گئی۔ میں نے کبھی زندگی کو ان مادی چیزوں کے پس منظر میں نہیں دیکھا، نہ ہی یہ میری کمزوری ہے۔ میں زندگی کو بہت سادگی سے گزارنے کی قائل ہوں۔ مسرت جہاں کی بات سن کر فرجاد ملک مسکرا دیا۔ کس خوبصورتی سے انہوں نے اس کے ساتھ کا اقرار کیا تھا کہ انہیں زندگی میں بہت زیادہ کی طلب نہیں ہے، وہ مادیت پرست نہیں، محبت پرست ہیں، اور زندگی گزارنے کی ترجیحات ان کی اپنے ہم اثروں سے مختلف ہیں۔ ویٹر ٹیبل پر کافی رکھ کر جا چکا تھا۔ مسرت کافی لے لیں۔ فرجاد نے ایک کپ ان کے آگے سرکایا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ مسرت جہاں نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 12:30 بجا رہی تھی۔ صرف 1 گھنٹہ رہ گیا تھا کالج آف ہونے میں۔ شاکر بھائی کا سوچ کر وہ گھبرا گئیں۔ کیا بات ہے یوں اچانک؟ ابھی کالج آف ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، آپ فکر مند مت ہوں، میں ٹائم پر آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ سکون سے بیٹھ کر کافی پئیں، فرجاد اطمینان سے بولا۔ فرجاد، آپ نہیں جانتے کہ… 1 منٹ، فرجاد نے مسرت جہاں کی بات کاٹ دی۔ ایک بار پھر کہیں، پہلی بار آپ کے ہونٹوں سے میرا نام نکلا ہے، پلیز ایک بار پھر کہیں۔ مسرت جہاں، فرجاد کے اس طرح کہنے پر کچھ جھیپ سی گئی۔ چہرے پر پھیلی شفق کی سرخی نے انہیں اور بھی حسین بنا دیا تھا۔ فرجاد بڑی دلچسپی کے ساتھ ان کے چہرے کے خال و خد دیکھ رہا تھا۔ ہر سمندر کا ایک ساحل ہے، ہجر کی رات کا کنارہ نہیں، ہو سکے تو نگاہ کر لینا، تم پر کچھ زور تو ہمارا نہیں۔ گھمبیر لہجے میں خوبصورت لفظ ادا کرنا مسرت جہاں کو وہ بہت اپنا سا لگا۔ کیا یہ ہماری محبت روایتوں کی بھینٹ چڑھ جائے گی؟ یہ شخص جس کے دامن میں کچھ بھی نہیں سوائے ان الوحی جذبوں کے، کیا یہ جذبے بھی اس سے چھن جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ بکھر جائے گا۔ مسرت جہاں، کچھ بھی ہو جائے اس شخص کو بکھرنا نہیں چاہیے۔ مسرت، آپ جو کچھ سوچ رہی ہیں ایسا نہیں ہوگا، ہر خدشہ ذہن سے نکال دیں۔ فرجاد ملک اکیلا ضرور ہے لیکن کمزور نہیں۔ میرے جذبے بودے نہیں ہیں کہ صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے۔ میں نے آپ کو اپنا کہا ہے تو زندگی کی آخری سانسوں تک میری وفائیں، میرے احساسات صرف آپ کے لیے ہی رہیں گے۔ فرجاد ملک انہیں خاموش بیٹھے دیکھ کر جانے کیا سمجھا۔ نہیں،
مجھے آپ کی محبت پر کوئی شک نہیں، لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر اس معاملے کی بھنک بھی ابا میاں یا میرے بھائیوں کو پڑ گئی تو کس قدر خوفناک اور بھیانک صورتحال پیش آئے گی۔ ایک قیامت آ جائے گی۔ مسرت جہاں جیسے جھرجھری لے کر رک گئیں۔ مسرت: کیا قیامت آ جائے گی؟ ایسی باتیں مت سوچیں۔ جب اس راہ پر چل پڑے ہیں تو ہر تکلیف، ہر اذیت مل کر سہیں گے، ہر طوفان کا مقابلہ کریں گے، اس یقین کے ساتھ کہ بالآخر جیت محبت کی ہوتی ہے۔ فرجاد، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اماں بھی اور ابا میاں سے اجازت لیے بغیر گھر سے باہر کہیں نکلی ہوں۔ اب گھبراہٹ بھول جائیں، کبھی کبھی یوں تنہائی میں ملا کریں گے۔ کالج میں تو وقت نہیں ملتا اور چہ مگوئیوں کا بھی نشانہ بننا پڑتا ہے، لیکن فرجاد، میرے لیے روز روز آنا ممکن نہیں۔ ہماری فیملی شہر کی معروف فیملیز میں سے ہے، سینکڑوں جاننے والے ہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔ مسرت جہاں کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ مسرت، یہ سب ایک نہ ایک دن تو ہونا ہی ہے۔ آپ کے گھر والوں کو علم نہیں ہوگا تو ہم ایک دوسرے کے کیسے ہو سکیں گے؟ بولیں، فرجاد نے کہا۔ مسرت جہاں کی نظریں ٹیبل کی صاف شفاف سطح پر جمی ہوئی تھیں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے وہ مخمصے کا شکار دکھائی دے رہی تھی۔ مسرت، بھروسہ کیا ہے تو اب یقین بھی رکھیں کہ یہ شخص جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، کم مایا سہی، کم حیثیت سہی، لیکن کم تر نہیں ہے۔ اسے اپنے لفظوں کا پاس رکھنا آتا ہے، اور اب میرا خیال ہے چلنا چاہیے۔ دیر ہو گئی تو کہیں آپ کے خدشات پہلے ہی دن حقیقت کا روپ نہ دھار لیں۔ آخری بات اس نے مسکراتے ہوئے کہی تھی۔ مسرت جہاں بھی مسکرا دیں، وہ انہیں کالج کے گیٹ پر ڈراپ کر کے چلا گیا تھا۔ کالج میں داخل ہو کر وہ وزٹرز لابی میں جا کر بیٹھ گئیں۔ چند منٹ ہی تو رہ گئے تھے کالج آف ہونے میں۔ ان کا دل گھبرایا ہوا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ جب شاکر حسین آئے تو ان سے نگاہیں نہ ملا پائی تھیں۔ شاکر حسین نے کہا بھی کہ کیا بات ہے بی جمالو، لیکن وہ پھر بھی خاموش نہیں تھی۔ در حقیقت دل عجیب انداز سے دھڑک رہا تھا۔ خوف اور وحشت کے ملے جلے امتزاج نے ان کے چہرے کو بہت پریشان حال سا بنا دیا تھا، اور وہ اپنی کیفیت پر چاہنے کے باوجود قابو نہیں پا سکی تھی، اور گھر آ کر بھی وہ سب سے یوں ہی کترائی کترائی پھرتی رہیں۔ لیکن گھر میں کسی کی نظر میں آنا اس لیے بھی مشکل تھا کہ وہ پڑھائی کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں پناہ گزین ہو گئی تھیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوبصورت اور دلچسپ رومانوی اردو کہانی جس کا نام ہے اسیر موسم ہجراں۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آسمان کے صاف و شفاف چہرے پر سورج کی الوداعی کرنوں نے ایک نظر نواز سرخی پھیلا دی تھی۔ پرندوں کے غول ادھر سے ادھر اڑتے پھر رہے تھے۔ دھوپ اب سادات نگر کی دیواروں پر پہنچ چکی تھی۔ حسب معمول لان میں کرسیاں بچھائے گھر کی تمام خواتین خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ تمام دن میں یہ وقت ایسا ہوتا تھا جب وزرائے خانہ داری گھریلو امور بالکل فارغ ہوتی تھی۔ اکثر شینا پھپھو چائے کا اہتمام کر لیتی تھی کیونکہ کوکنگ میں وہ گھر بھر کی استاد تھیں، مگر بڑی اماں کے بعد یہ اور بات ہے کہ طویل عرصہ ہوا بڑی اماں نے اس عہدے سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ آج بھی شینا پھپھو چائے کے ساتھ کیما بھرے سموسے بنا کر لائی ہوئی تھیں۔ روبیا اور انیکا بھی اپنی عادت کے برخلاف خواتین کے مجمع میں بیٹھی ہوئی تھیں، اور آریان کو بھی ساتھ ہی گھسیٹ لیا تھا۔ موضوع ڈاکٹر فواد کی بہن مہوش کی شادی کا تھا، جس کے لیے زاہدہ چچی کے بھائی مسعود علی کے لندن پلٹ بیٹے کا رشتہ آیا ہوا تھا۔ زاہدہ چچی تو بغیر کہے سنے حامی بھر لیتی اگر بابر چچا کا ڈر نہ ہوتا، لیکن انہوں نے فی الحال چپ سادی ہوئی تھی۔ اری زاہدہ، وہ تمہارا بھتیجا بھلا لندن میں کیا کرتا ہے؟ بڑی اماں نے اپنے دائیں جانب بیٹھی زاہدہ چچی کو مخاطب کیا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ حدیقہ چچی اس گھر کے سب افراد کو ناپسند کرنے کے باوجود ان کے ساتھ مل بیٹھتی تھیں، اور اس وقت بھی وہ وہیں موجود تھیں۔ اماں بھی خیر سے بہت بڑی ڈگری لے رکھی ہے اس نے، وہیں لندن میں ہی کسی اچھی نوکری پر لگا ہوا ہے۔ شادی کے بعد اپنی مہوش کو بھی ساتھ لے جانے کا خیال ہے اس کا۔ زاہدہ چچی کا جواب سن کر حدیقہ چچی کی آنکھوں میں تمسخر سمٹ آیا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اللہ نصیب اچھا کرے۔ شینا پھپھو پرخلوص لہجے میں بولیں۔ بھابھی، خیر سے ہمارے فواد میاں بھی تو اب جوان ہیں، ان کے بارے میں کیا سوچا آپ نے؟ حدیقہ چچی نے عجیب سی نظروں سے آریان کی طرف دیکھ کر زاہدہ چچی سے سوال کیا۔ اس کے بارے میں نے نہیں سوچا، اس نے خود سوچنا ہے، جب بہتر سمجھے گا کہہ دے گا۔ مسئلہ بیٹیوں کا ہوتا ہے، خدا عزت پردے کے ساتھ انہیں اپنے گھر کا کرے۔ بالکل، وگرنہ بیٹیاں جب منہ کو آتی ہیں تو خاندان کی عزت خاک میں مل جایا کرتی ہے۔
حدیقہ چچی کا یہ جملہ ایک لمحے کے لیے ساری محفل کو خاموش کر گیا۔ اماں بی کے ہاتھوں میں تھامی تسبیح کے دانے حرکت کرنا بھول گئے۔ ماحول میں یکدم کشیدگی در آئی تھی۔ چچی، یہ بھی عجیب کہا آپ نے، منہ کو آنے سے عزت کیسے خاک میں مل جاتی ہے؟ ویسے روبیہ کہتے ہیں آدمی کے چہرے پر عزت صرف ناک ہوتی ہے، یعنی جب لڑکیوں کے منہ میں دانت آ جائیں اور وہ مقابل کو ناک پر کاٹنے لگ جائیں تو عزت تو خاک میں مل ہی گئی نا۔ انیکا کی بے توقع بات نے جیسے سب کی توجہ مبذول کروا دی تھی۔ چچی حدیقہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئیں، لیکن بولی کچھ نہیں۔ انیکا، بدتمیزی نہیں، شینا پھپھو نے سرزنش کی۔ او ہو مما، اس میں بدتمیزی کی کیا بات ہے بھلا؟ اماں بھی دیکھیں، مما مجھے ڈانٹ رہی ہیں۔ انیکا اماں بی کی پشت سے ان کے گلے کے گرد بازو حائل کر کے اپنا چہرہ ان کے چہرے کے قریب لا کر لاڈ سے بولی، ارے شینا بیٹا، ایک ہی تو چہکتی بلبل ہے ہمارے گھر کی، اس کو تو نہ روکا کرو۔ یہ بچیاں گھر میں موجود نہ ہوں تو گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ اماں بھی سنبھل گئی تھیں۔ اماں، آپ کے لاڈ پیار نے اس لڑکی کو تو شتر بے مہار کر کے رکھ دیا ہے، مجال ہے جو کوئی کل سیدھی ہو اس کی۔ شینا پھپھو بظاہر اس کی شکایت کر رہی تھی، لیکن در حقیقت ان کے ایک ایک لفظ میں محبت کا رچاؤ محسوس کر کے انیکا مسکرانے لگی۔ اسی پل گیٹ کے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ سب کی نظریں اس سمت اٹھ گئیں۔ سیاہ کرولا بہت دھیمی رفتار سے پورچ میں آ کر رکی تھی۔ ہیں فواد اس وقت؟ زاہدہ چچی نے بلند آواز میں خود کلامی کی۔ باقی سب بھی قدرے حیران ہوئے۔ ڈاکٹر فواد پچھلے 3-4 سال سے کلینک چلا رہے تھے، لیکن اس وقت وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور فواد باہر نکلے۔ انہیں دیکھ کر ایک لمحے کو وہاں موجود سبھی کے دل دھک سے رہ گئے۔ پیشانی پر بینڈیج اور سفید براق شرٹ پر جا بجا خون کے دھبے۔ سب کو لان میں بیٹھا دیکھ کر وہ بھی انہی کی طرف آنے لگے۔ زاہدہ چچی آگے بڑھ کر ان سے استفسار کرنا چاہتی تھیں، لیکن ان کے چہرے پر پھیلے تاثرات نے انہیں قدم روکنے پر مجبور کر دیا۔ ان کے ہونٹوں پر ایک پتھریلی چپ جیسے گڑ کر رہ گئی تھی۔ چٹانوں جیسی سختی اور بھینچے ہوئے ہونٹوں نے ان کے چہرے کے جاذب نظر نکوش کو بگاڑ دیا تھا۔ ان کی نظروں کا مرکز آریان تھی۔ وہ یک ٹک اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے، یہ خیال کیے بغیر کہ ان کے ارد گرد بہت سے اور افراد بھی موجود ہیں۔ ان کا ناقابل فہم رویہ سب کو ہی کھٹک رہا تھا۔ کیا بات ہے فادی، یہ کیا ہوا؟ زاہدہ چچی کی بے قرار ممتا ٹھہر نہ سکی، حالانکہ وہ جانتی تھیں کہ فواد جب اس درجہ شدید کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر کسی کی نہیں سنتا۔ عجیب دوہری شخصیت کے مالک تھے وہ، انتہائی کول مائنڈڈ، محتاط، ریزرو اور سلجھی ہوئی شخصیت تھی ان کی۔ شاذ و نادر ہی انہیں غصہ آتا تھا، اور جب انہیں غصہ آتا تھا تو اس کا رد عمل اس قدر شدید ہوتا تھا کہ گھر کے سبھی افراد تو کیا، در و دیوار تک لرز اٹھتے تھے، اور ان کی اس وقت کی کہی ہوئی بات کوئی ٹالنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ اب بھی زاہدہ چچی کے پوچھنے کے باوجود نہ تو انہوں نے نظروں کا زاویہ بدلا تھا اور نہ ہی ان کے سوال کا جواب دیا تھا۔ البتہ وہاں موجود سبھی افراد نے ان کی نظروں کا محور دیکھ لیا تھا۔ آریان اس سچویشن سے گھبرا گئی اور اضطراری انداز میں کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمت کر کے اس نے پوچھ ہی لیا کہ اس وقت اسے اپنی پوزیشن انتہائی آکورڈ محسوس ہو رہی تھی۔ فواد کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور گرسنگی محسوس کر کے وہ اپنے اندر جیسے کٹ کر رہ گئی تھی، لیکن انہیں تو جیسے احساس تک نہیں تھا کہ اتنا سخت رویہ وہ کتنی بے ضرر سی لڑکی کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہیں۔ فواد نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سر جھکائے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے یوں کھڑی تھی جیسے اس سے جانے کتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ پھر اچانک ایک بھونچال سا آ گیا۔ کوئی سمجھ ہی نہ پایا کہ کیا ہوا۔ فواد نے آگے بڑھ کر آریان کو کلائی سے پکڑا اور تقریباً گھسیٹنے والے انداز میں پھپھو شینا کے پورشن کی طرف بڑھے۔ ارے فادی، ایک منٹ ٹھہرو، کیا کر رہے ہو؟ زاہدہ چچی تیزی سے اس کے پیچھے لپکیں۔ زاہدہ رک جاؤ۔ اماں بی واحد ایسی ہستی تھی جو اس عجیب و غریب سچویشن میں بھی حواس برقرار رکھے ہوئے تھی۔ شینا پھپھو، تائی مقصوم، روبیہ، انیکا، حتیٰ کہ حدیقہ چچی بھی حق و دک کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھیں۔ جانتی ہو نا کہ غصے کی اس کیفیت میں اس دورے کے دوران اسے کسی کی تمیز نہیں رہتی۔ بھروسہ رکھو اپنے دودھ پر اور سادات کے خون پر، ضرور کچھ غیر معمولی ہوا ہے جو بچہ اتنے سخت غصے میں ہے۔ انتظار کرو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اماں بھی، اسے اتنا خیال نہیں آیا یوں سب کے درمیان ایک اجنبی لڑکی کو؟ زاہدہ چچی بات مکمل نہ کر سکی۔ ان کی آنکھوں میں تذلیل کے احساس سے آنسو آ گئے تھے کہ جس بیٹے کے کردار کی قسمیں کھاتی رہی تھی، آج اس نے بھری محفل میں انہیں شرمندہ کروا دیا تھا۔ نہیں زاہدہ، کوئی غلط اندازہ مت لگانا۔ کردار کوئی اتنی معمولی چیز نہیں ہے جسے یوں پل بھر میں پرکھ کر فیصلہ صادر کر دیا جائے۔ فہدی میرا خون ہے،
میرا ایسا بچہ ہے جو بجا طور پر لائق فخر ہے۔ اماں ابی کے چہرے پر اطمینان تھا، لیکن وہاں موجود باقی سب خواتین اس غیر متوقع صورتحال سے کسی حد تک برا فروختہ ہو رہی تھیں۔ فواد نے کمرے میں داخل ہو کر آریان کو ایک جھٹکے سے سامنے بیڈ کی سمت دھکیلا اور دروازہ بند کر کے چٹخنی چڑھا دی۔ آریان کے لیے ان کا یہ رویہ ناقابل فہم اور کسی حد تک ناقابل برداشت تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے یوں تن کے کھڑے تھے جیسے وہ بھاگنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ کون ہو تم؟ کس خاندان سے تعلق ہے تمہارا؟ بولو، سچ سچ بتاؤ مجھے، کون ہو تم؟ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتے ہوئے ان کی وحشت بری آنکھیں اس کے چہرے کے خال و خط کو ٹٹول رہی تھیں۔ میں نے بتایا تو تھا کہ… بوکھلاہٹ میں وہ بات مکمل نہ کر سکی۔ دیکھو، یہ کہانی انہی کے سامنے دہرانا جن کو پہلے تم یہ کہانی سنا چکی ہو اور جنہوں نے تمہاری اس احمقانہ منطق کو تسلیم کر لیا ہے۔ سچ کیا ہے؟ تمہاری اصلیت کیا ہے؟ میں جان چکا ہوں، لیکن تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے اب جھوٹ مت بولنا۔ میرا یقین کریں کہ… تمہارا یقین کروں یا ان دونوں حرام کے جنوں کا یقین کروں جو آج میرے کلینک پر آئے تھے؟ فواد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سخت ترش لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کون؟ آریان بے جان لہجے میں بولی۔ وہ تمہارے یار جو تمہیں اپنی ملکیت گردانتے ہیں۔ تم روبیہ کے ساتھ بازار گئی تھی، وہاں سے وہ تمہارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں ہمارے گھر تک آ پہنچے اور یہاں سے میرے کلینک کا پتہ کر کے آج وہاں جا پہنچے۔ جانتی ہو ان حرام زادوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں خاموشی سے ان کے حوالے کر دیا جائے، نہیں تو بہت سے مسائل کھڑے ہو جائیں گے ہمارے لیے۔ دھمکیاں دی ہیں انہوں نے مجھے، یہ دیکھ رہی ہو؟ فواد نے اپنی پیشانی کی طرف اشارہ کیا۔ کلینک میں توڑ پھوڑ کی ہے انہوں نے، میرے اسٹاف کے سامنے میری عزت 2 کوڑی کی کر کے رکھ دی۔ انہوں نے تمہاری قیمت ادا کی ہوئی ہے تو کیسے چھوڑ دیں تمہیں؟ اب بتاؤ کس کا یقین کروں؟ تم نے آج تک اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن آج تمہیں بتانا ہوگا۔ کون ہو تم؟ کیا اصلیت ہے تمہاری؟ کیا حقیقت ہے؟ کیا ہے؟ کوئی بکاؤ چیز ہو تم کہ کوئی بھی تمہاری بولی لگاتا پھرے؟ جیسے ان دونوں نے تمہاری قیمت دی ہوئی ہے، کیا قیمت ہے تمہاری؟ بولو۔ آریان کسی بت کی طرح ساکت بیٹھی ان کے لہجے کی سنگ بازی اپنی جان ناتواں پر سہ رہی تھی۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنسا ہوا تھا اور آنکھیں یکدم شہر خاموشاں کی طرح ویران اور بے صدا نظر آنے لگی تھیں۔